رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں، وہاں تمام ذمہ دار علماء، تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، یہ کمیٹی بک چکی ہے. وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی، یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے، تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں. ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے، وہ کھادا نہیں بھائی، وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے. اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے. اب وہ تھا 12 گھنٹے کا، آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں. اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے، تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا. لہٰذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا. لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا. اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے، ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں، عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا. تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے، مدینہ شریف آتا ہے، تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات، اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے علاقے کی رؤیت کو دیکھ کے چلیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے. حالانکہ حکومت ایک تھی. یہاں پہ کہتے ہیں پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو، ایک ہی وقت میں ختم ہو. بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے. کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی، اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے، امام نبوی نے بعد میں باندھا تھا، پوری دنیا اسے مانتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا، ایک کی رؤیت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں، یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ. تو ان کی کتاب ہے الاستذکار. اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی. وہ بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا، باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے، تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلے ہم؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا، مسلم شریف میں حدیث ہے. اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند. پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں، یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے. وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ، آپ نے اپنی رؤیت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رؤیت نہیں ہوتی، ابر آلود موسم ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے، وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کے اگر ریفرنس سے دیکھا جائے، تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے، ایک دن عید، بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ ایک مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے، اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. باقی پاکستان میں ذمہ دار کمیٹی ہے، وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، آپ اسی کو فالو کریں گے. تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں کھل جائے گی، اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دی ہیں. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے. سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکات دینا. نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی. یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی. نہ بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، بھی ایک ٹائر لال ہونا تو گڈی چل نہیں سکتی. تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں 1956 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے. چند نہیں، اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے. پھر تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے. اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے. اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا. اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 1958 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے.
تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف. نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں, تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں. اور پھر ساتھ الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت ہوں. اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7, اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے, اور مشکات میں 1965 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی, بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائے, اس شدید ترین جرح ہوتی. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں, اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت. اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے, مشکات میں 1957. اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے, الریان دروازے سے ندا کی جائے گی, اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے, اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2053.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064، پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے نویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبری البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے، اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں، چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، نمبر 2 عادل بادشاہ، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753، جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی۔ اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے۔ اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں، سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی۔ اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی ہیں، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے، اور اصل دعا وہی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047۔ اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے
اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں اسکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کریں. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی، دادا کرے وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی ضرب علی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے. اب میرے بھائیو آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھی، 12 اور 5، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسا ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھ کے سو جائیں، بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو. تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ رہے. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامع ترمذی کی، مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرے. اور تیسری چیز فرمائی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اتنے الفاظ. اچھا، اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی۔ دوسری بات، اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے، اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر، اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا، الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین۔ آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331، یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہیں، بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جاگے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئی۔ اب جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ 70 کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج والا مسئلہ نمبر 53A ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ نیو 53B ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے۔ اچھا، اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں۔ ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ کے سامنے تو خالی 3 دن پڑھی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں آپ۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی جی جی عام ہے، یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو، اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں، بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی گئی جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے، ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں، یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا روح عرض پہ پہلی کتاب ہے، جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے،
دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دوئے جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں نے. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا, اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے, مور دین 4 لاکھ, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لی میں 253 نمبر ہے بریلویوں والے الموطا امام مالک میں, شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کرائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکا دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نے پہلے میرے علیاں ہی ہونیاں سن, مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہونیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول پاک سے شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساکھ صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے.
غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو، تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو، منو روزہ لگیا 15 منٹ رہ گئے نے، منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا، ابھی نہ چھیڑے مجھے، اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لاں گا تھوڑے نال 2 ہاتھ۔ اچھا لیکن اس میں پہلے آؤ نجی چینل چھڑ دیو، ایسا رنگ والا نجی چینل ہے، ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی ہے، نجی چینل تیرے رنگ والی ہے۔ اچھا ایک گل سن، مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے، ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے جو 3، پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا، پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں، آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں۔ الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں، اصل مقصد قرآن سننا ہے، اور یہی میرا بھی موقف ہے۔ علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں، نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بات بتا دیں۔ سنت ہے، بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے، میں تو کہتا لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں۔ اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا، وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے، آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے، اور قل سے کل، اور قلب سے قلب بن جاتا ہے۔ تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20، 8 ڈیجٹ میں 20 میں، دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے۔ جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا، جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے، اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دی ہیں، پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا، نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر۔ لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں ہیں، آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی،
چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مثلا نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں. اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان. عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں.
یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی اسلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا.